آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی زندگی ہمت اور قربانی کی ایک لازوال مثال ہے، ہیریٹ ٹبمن۔ جی بالکل، ایک ایسی کہانی جو ناقابل یقین مشکلات کے سامنے غیر معمولی بہادری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک فرد کی داستان جس نے نہ صرف اپنی آزادی حاصل کی بلکہ سینکڑوں دوسروں کو بھی غلامی سے نکالا۔ در حقیقت ہیریٹ ٹبمن کی کہانی صرف آپ کہہ لیں تاریخ کا ایک ورق نہیں، یہ انسانی جذبے کی طاقت کا ثبوت ہے۔ آج ہم خاص طور پر ہیریٹ ٹبمن آزادی کی جستجو نامی متن کے اقتباسات کو دیکھیں گے۔ ہاں، اور اس تحریر کی روشنی میں ان کے سفر کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس تحریر کی بنیاد پر یہ سمجھنا ہے کہ ہیریٹ کی جدوجہد، ان کے فیصلے، ان کی میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ متن ہمیں لے جاتا ہے، امریکہ میں غلامی کا دور اور ہیریٹ کی پیدائش۔ تحریر تو واضح کرتی ہے کہ ابتدائی زندگی بہت مشکل تھی، مسلسل جبری مشقت۔ اور یہ صرف جسمانی مشقت تو تھی ہی۔ جی، لیکن اس سے بڑھ کر تھی۔ متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ایک ایسا نظام تھا جو انسان کی روح کو کچلنے کی کوشش کرتا تھا۔ مالکان کا رویہ، جیسا تحریر میں ہے، انتہائی ظالمانہ تھا۔ مار پیٹ، ذلت، ہر وقت حکم ماننے کی پابندی، یہ سب جیسے شخصیت کو مٹانے کے حربے تھے۔ صحیح، اس ماحول میں تو اپنی شناخت برقرار رکھنا ہی ایک جنگ ہوگی۔ بالکل۔ لیکن یہیں پر متن ایک بہت اہم بات بتاتا ہے۔ اتنے جبر کے باوجود ہیریٹ کے اندر آزادی کی خواہش زندہ رہی۔ وہ اکثر سوچتی تھیں، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جی، اور یہ صرف ایک خواہش نہیں تھی۔ متن اسے ہیریٹ کی اندرونی طاقت اور اس نظام کے خلاف ان کی، آپ کہہ لیں، ذاتی مزاحمت کی پہلی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ بیچ تھا جس سے آگے چل کر سب کچھ شروع ہوا۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ غلامی کا نظام تو امیدیں ختم کرنے کے لیے بنا تھا، لیکن یہ تڑپ ان میں زندہ رہی، اور تحریر کے مطابق یہ صرف خواب نہیں رہا، یہ ان کے عمل کی بنیاد بنا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئیں، متن کہتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط تو تھیں ہی، لیکن ذہنی طور پر بھی بہت ہوشیار تھیں۔ جی، سمجھدار تھیں۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا، غلامی سے بھاگنے کا فیصلہ۔ اور اس فیصلے کی سنگینی کو سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی جذباتی قدم نہیں تھا، یہ جان ہتھیلی پر رکھنے والی بات تھی۔ مطلب یہ کہ اگر پکڑے جاتے تو سزا، ناقابل تصور اذیت ناک سزا، کوڑے، شاید دوبارہ بیچ دیا جانا، یا موت بھی۔ تحریر اس خطرے کو بہت واضح کرتی ہے۔ یہ تو آزادی کی قیمت پر اپنی جان کا سودا تھا۔ بالکل۔ جی، فرار کی جو تفصیلات متن میں ہیں وہ بھی کافی ہولناک ہیں۔ ایک رات اندھیرے میں جب چاند بھی نہیں تھا شاید، وہ چپکے سے نکلیں۔ ہاں، گھنے جنگلوں سے گزرنا، ٹھنڈے دریاؤں کو پار کرنا، رات کی تاریکی میں انجان راستوں پر ہر آہٹ پر ڈرتے ہوئے۔ یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھی، یہ تو اعصاب کی جنگ تھی۔ یقیناً، متن اسے صرف ایک جسمانی فرار نہیں دکھاتا، بلکہ ایک نفسیاتی جدوجہد کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پکڑے جانے کا خوف، تنہائی، منزل کا پتہ نہیں، لیکن تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کا عزم، وہ آزادی کی شدید خواہش، وہ ان سب مشکلات پر حاوی رہی۔ اور آخرکار وہ کامیاب ہوئیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی ریاست پہنچیں جہاں غلامی نہیں تھی، وہ آزاد تھیں۔ جی، وہ لمحہ متن میں ان کی ذاتی فتح کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ دراصل متن کے مطابق یہ تو ایک نئے باب کا آغاز کا۔ بالکل، آزادی ملنے کے بعد بھی ہیریت رک نہیں گئیں۔ تحریر ان کے اندر کی کشمکش بتاتی ہے۔ وہ سوچتی تھیں، میں تو آزاد ہو گئی، لیکن میرا خاندان، میرے دوست، وہ سب تو اب بھی وہیں قید ہیں۔ یہ بات ان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب اپنی جان بچا کر محفوظ جگہ پہنچنے کے بعد تو زیادہ تر لوگ وہیں رہ جاتے۔ جی ہاں، لیکن متن یہ دکھاتا ہے کہ ہیریٹ کے لیے ذاتی آزادی کافی نہیں تھی۔ ان کا دل ان لوگوں کے لیے پریشان تھا جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئی تھیں۔ یہ ان کی غیر معمولی بے لوثی ہے۔ اسی احساس نے انہیں واپس جانے پر مجبور کیا، دوسروں کو آزاد کرانے کے خطرناک مشن پر۔ اور اسی مقصد کے لیے، جیسا کہ متن بتاتا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ریل روڈ کا حصہ بنی۔ یہ نام بڑا دلچسپ ہے۔
اکثر لوگ سمجھتے ہیں کوئی اصل ریل گاڑی ہوگی۔ ہاں، اور متن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کوئی اصل ریل لائن نہیں تھی، یہ اصل میں غلامی سے بھاگنے والوں کے لیے خفیہ راستے تھے، محفوظ پناہ گاہیں تھیں، مطلب ایسے گھر یا جگہیں جہاں بھاگنے والے غلام رک سکتے تھے، انہیں مدد مل سکتی تھی، اور ان کی مدد کرنے والے ہمدرد لوگ بھی تھے، سفید فام بھی، سیاہ فام بھی۔ اچھا، تو یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ جی، ایک وسیع نیٹ ورک۔ متن اسے غلامی کے خلاف منظم مزاحمت کی ایک طاقتور اور خفیہ شکل کہتا ہے۔ اور سفر کیسے ہوتا تھا اس نیٹ ورک کے ذریعے؟ تحریر میں کچھ ہے اس بارے میں؟ جی، بتایا گیا ہے کہ یہ بہت منظم اور خفیہ تھا۔ لوگ زیادہ تر رات کو سفر کرتے، ستاروں کی مدد سے یا خفیہ نشانوں سے راستے ڈھونڈتے۔ اور دن میں؟ دن میں ان محفوظ پناہ گاہوں میں چھپے رہتے جو ہمدرد لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک لیکن مربوط کوشش تھی۔ اور اسی نیٹ ورک میں ہیریٹ ٹبمن کا کردار کیا تھا؟ انہیں کنڈکٹر کہا جاتا تھا؟ جی، کنڈکٹر۔ متن ان کے کردار کو صرف ایک رہنما نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے بار بار اپنی آزادی اور جان کو خطرے میں ڈالا اور غلامی والے جنوبی علاقوں میں واپس گئیں۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے، جس جگہ سے بمشکل جان بچا کر نکلیں وہیں بار بار واپس جانا۔ خطرہ تو ہر کونے میں ہوگا۔ بالکل، اور متن ان کی مہارتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ انہیں جنگلوں، مشکل راستوں کی گہری سمجھ تھی، موسم، قدرتی نشانیاں پہچانتی تھیں، اور رات کو ستاروں سے راستہ تلاش کرنے میں ماہر تھیں۔ یہ علم تو ان سفروں میں بچنے کے لیے ضروری ہوگا۔ لازمی تھا، لیکن متن صرف ان کی عملی مہارتوں پر ہی نہیں رکتا، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بھاگنے والے غلام اکثر ڈرے ہوئے ہوتے تھے، تھکے ہوئے، نا امید۔ ہاں، ظاہر ہے۔ ایسے میں ہیریٹ کو صرف راستہ نہیں دکھانا ہوتا تھا، ان کی ہمت بھی بڑھانی پڑتی تھی۔ تحریر میں ان کے مشہور الفاظ ہیں، ڈرو مت، میرے ساتھ چلو۔ یہ سادہ الفاظ ان لوگوں کے لیے امید بن جاتے تھے۔ اور ان کی کامیابی؟ متن کہتا ہے کہ وہ واقعی غیر معمولی تھی۔ انہوں نے تقریباً 13 بار جنوب کا سفر کیا۔ جی، اندازاً 13 بار، اور 70 سے زیادہ غلاموں کو براہ راست آزاد کرایا۔ ان میں ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ متن کے مطابق وہ کبھی پکڑی نہیں گئی، نہ ہی کبھی کسی مسافر کو پیچھے چھوڑا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ان کی اسی کامیابی اور ہمت کی وجہ سے لوگ انہیں موسیٰ کہنے لگے تھے، موزز۔ موسیٰ؟ پیغمبر موسیٰ کی طرح؟ جی، متن اس لقب کی اہمیت بتاتا ہے۔ جیسے پیغمبر موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے گئے تھے، ویسے ہی ہیریٹ ٹبمن اپنے لوگوں کو امریکی غلامی سے نکال کر شمال کی آزادی کی طرف لے جا رہی تھیں۔ یہ لقب صرف نام نہیں تھا، یہ ان کے کام کی عظمت کی علامت تھا۔ یہ واقعی ایک طاقتور تشبیہ ہے۔ تحریر میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب دوستوں نے پوچھا کہ وہ اپنی جان اتنے خطرے میں کیوں ڈالتی ہیں، تو انہوں نے کہا، اگر میں آزاد ہوں تو سب کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ جواب، جیسا متن میں ہے، ان کے پورے مشن کا نچوڑ ہے۔ ان کے لیے آزادی کوئی ذاتی چیز نہیں تھی جسے بس حاصل کر لیا، بلکہ یہ ایک بنیادی انسانی حق تھا جو سب کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی حفاظت پر دوسروں کی بھلائی کو ترجیح دی۔ بالکل، متن اسے حقیقی بے لوثی اور قربانی کی مثال کہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے متن کہتا ہے ان کی کہانیاں پھیل گئیں اور وہ اپنی زندگی میں ہی ایک لیجنڈ بن گئیں۔ لوگ انہیں صرف ایک بھاگی ہوئی غلام نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک ہیرو، امید کی علامت ماننے لگے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ ہیریٹ صرف جسمانی طور پر لوگوں کو غلامی سے نہیں نکال رہی تھیں، وہ ان کے دلوں میں امید بھی پیدا کر رہی تھیں۔ ان کا وجود، ان کی کامیابیاں، یہ خود ثبوت تھا کہ غلامی کا نظام ناقابل تسخیر نہیں ہے، مزاحمت ممکن ہے، آزادی مل سکتی ہے۔ یہ امید تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہوگی جو نسلوں سے غلامی اور ناامیدی میں جی رہے تھے۔ بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی طاقت تھی۔ بالکل، اور تحریر کے آخر میں جو سبق دیا گیا ہے وہ جیسے ہیریٹ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ اگر ہم ہمت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو بڑی سے بڑی مشکل پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ، یہ سبق آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہیریٹ ٹبمن کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ناانصافی کے خلاف جدوجہد میں انفرادی ہمت اور مل جل کر کام کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ متن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس گفتگو کا اختتام کریں،
جو ہیریٹ ٹبمین آزادی کی جستجو کے متن پر مبنی تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریر ہیریٹ ٹبمین کو ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے جس میں بے مثال بہادری تھی، اٹل عزم تھا اور بے پناہ بےلوسی تھی۔ جی، انہوں نے نہ صرف اپنی آزادی حاصل کی بلکہ اپنی جان کو مسلسل خطرے میں ڈال کر سینکڑوں دوسروں کو بھی غلامی سے نجات دلائی۔ متن ان کے انڈر گراؤنڈ ریل روڈ پر کنڈکٹر کے کردار، ان کی قائدانہ صلاحیتوں، موسیٰ کا لقب اور ان کے اس بنیادی یقین کو اگر میں آزاد ہوں تو سب کو آزاد ہونا چاہیے۔ جی اسی یقین کو ان کے غیر معمولی کردار اور ان کے کام کے گہرے اثرات کی کلید کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور جیسا کہ خود متن نتیجہ نکالتا ہے اور جو اس تحریر کا مرکزی پیغام بھی ہے، بہادری اور دوسروں کے لیے قربانی آزادی کی لڑائی کو جیت سکتی ہے۔ یہ ایک نہایت طاقتور پیغام ہے اور اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گی جو اسی متن کے خیالات سے نکلتی ہے۔ ہیریٹ ٹبمن کی کہانی جو ایک فرد کی جد و جہد سے شروع ہوئی، وہ ہمیں بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی منظم ناانصافی اور جابرانہ نظاموں کے سامنے ایک اکیلے انسان کی ہمت، اس کی طاقت اور اس کے اثر کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔